شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ نماز پڑھنے کے بعد دو کلمات جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کلمات کو پڑھ لے نا تو اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب دیکھا جائے تو نماز تو ایک اچھا عمل اور بہترین عمل ہے، اور استغفار تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو تب استغفار کیا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے پر یہ استغفار کیسی؟ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ایسی عبادت تو میں نہ کر سکا، جیسا رکوع کرنے کا حق تھا ایسا رکوع نہ کر سکا، سجدہ کرنے کا جس طرح حق تھا وہ سجدے کا حق بھی ادا نہ کر سکا۔ اللہ تیری عبادت جس انداز اور جس دل سے مجھے کرنی چاہیے تھی ایسی تو مجھ سے ادا ہوئی نہ، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ اس نیت سے انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تاکہ نماز میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ اور اس کے ساتھ یہ کلمات بھی کہے الحمدللہ، یعنی جو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی اپنے بندے کو عطا فرمائی، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی الحمدللہ کہے کہ اللہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں تھی کہ میں چل کے مسجد میں آ جاتا، تو نے ہی مجھے ہمت دی، اللہ تو نے ہی مجھے طاقت دی، اگر تو مجھے ہمت اور طاقت نہ دیتا تو میں چل کے کہاں آتا مسجد۔ اللہ اس کے ساتھ ساتھ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر الحمدللہ کہے۔ جب یہ 2 جملے کہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں کلمات سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ بات سنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے بعد انسان یہ 2 کام کر لے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کہ ایک تو جو ہے نا عبادت کرنے کے بعد جو ہے نا استغفر اللہ کہے کہ اللہ عبادت کا وہ حق تو میں ادا کر نہ سکا، جو کرنا چاہیے تھا اس پہ استغفار کرتا ہوں، اور رب العالمین تیری توفیق جو تو نے مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ تو ان 2 کلمات سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور شیطان جو ہے انسان کو 2 طریقوں سے ہی جو ہے نا ورگلاتا ہے۔ ایک تو اس جھانسے میں ڈالتا ہے کہ بھائی کیا بھائی واہ واہ تو نے کیا نماز پڑھی، اور بھائی کیا تیرے سجدے کیا تیرے رکوع، اور یعنی شیطان اس کو لپڑی چپڑی باتوں میں لگاتا ہے اور لگا کر ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو ہے نا اس کے اندر ایک میں پیدا ہو جائے کہ بھائی عبادت تو میری، تلاوت تو میری، بھائی کیا تو نے عمل کیا۔ شیطان لمبی لمبی چھوڑ کے اس کو جو ہے نا ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی توفیق پر کہے گا نا الحمدللہ، اللہ تو توفیق نہ دیتا تو مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی، اللہ تو مجھے طاقت اور ہمت نہ دیتا تو مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ چل کے تیرے دروازے پہ آ جاتا، اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر کرے، الحمدللہ کہے، اس سے شیطان کی کمر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو شیطان کے ورگلانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے بھائی اب تیری بھی کوئی نماز ہے، کوے کی طرح چونچ مارتا ہے اور پھر جو ہے نا لنگڑا لولا سجدہ کرتا ہے،
نہ تیرا رکوع ٹھیک ہے، نہ تیرا سجدہ ٹھیک ہے، نہ تجھے تلاوت کرنی آتی ہے، تجھے نماز پڑھنی آتی کہاں ہے؟ تو اللہ کے یہاں مردود ہے، نماز ہی تیری ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو کوئی کام کاج میں وقت لگا، کوئی اور کام کاج دیکھ لے۔ اب نماز جو پڑھنی چاہیے وہ نماز تو تجھے آتی نہیں۔ اب اس قسم کی باتیں کر کے شیطان انسان کے دل دماغ کو جو ہے نا بہلا پھسلا کے نماز سے دور کرتا ہے کہ بھئی تجھے آخر نیت باندھنی آتی کہاں ہے؟ نہ تیرا رکوع ٹھیک ہے، نہ تیرا سجدہ ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ تو گناہ گار ہو رہا ہے نماز پڑھ کے، کچھ اور کام کر لے، کوئی کھیل کود میں اپنا دل بہلا لے، کوئی گھر کا کام کر لے، کسی اور کام سے چلا جا۔ کس خفے میں پڑا ہے؟ جس کے رکوع کا تجھے نہیں پتا، جس کے سجدے کا تجھے نہیں پتا، کیوں ان چکروں میں پڑا ہے؟ چھوڑ نماز۔ تو جب انسان نماز کے بعد استغفار کرے گا کہ اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکا، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تو معاف فرما۔ جب انسان استغفر اللہ کہے گا تو اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور جب انسان دل سے اللہ سے جو ہے نا معافی طلب کرے گا، استغفار کرے گا عبادت پر، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اسے معاف فرما دیں گے۔ اور نماز میرے دوستو ایک گلدستہ ہے، گلدستہ۔ اب انسان اس گلدستہ یہ پورا کا پورا جو ہے نا اس کا ثواب انسان کو مل جائے، اس کے لیے نماز پڑھے، اور نماز میں جب استغفار کرے گا تو اس گلدستے میں جو کمی بیشی رہ جائے گی وہ استغفار سے پوری ہو جائے گی۔ اور نماز ایک بہترین گلدستہ ہے، اس میں جو اور کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ کی توفیق پر جب انسان الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر کرے گا تو یہ گلدستہ پورا ہو جائے گا، اور اس کا پورا نماز کا ثواب اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔